बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9/11 के मुलज़म मुजरम कितने ज़हीन थे कि वो अमेरिका को ट्रैप में लाने में कामयाब हो गए। उनकी तरफ से अमेरिका के साथ, पेंटागन के साथ एक मुआहदा किया गया था। मुआहदा क्या था? ये अमेरिकी हुकूमत है, पेंटागन है, उनके साथ मुजरम मुआहदा कर रहे हैं। 9/11 के मुजरम जिनको सज़ाएँ भी दी जा चुकी हैं और उनको सज़ाए मौत का सामना है। मुआहदा क्या किया जाता है कि अगर वो एतराफ़ कर लेते हैं कि वो 9/11 के हमलों में मुलव्वस थे, सरगना उनका खालिद शेख मोहम्मद है, उनके साथ मुआहदा हुआ। दीगर भी 2 मुजरम थे या मुलज़म थे, उनके साथ भी मुआहदा हुआ कि अगर वो एतराफ़ कर लेते हैं कि 9/11 के हमलों में वो मुलव्वस थे तो उनको सज़ाए मौत नहीं दी जाएगी। ये मुआहदा हुआ अमेरिका के साथ, पेंटागन के साथ। ट्रैप जो उन मुलज़मों की तरफ से, मुजरमों की तरफ से अमेरिका के लिए तैयार किया गया था, अमेरिकी उसमें आ गए। इतने ज़हीन थे वो लोग। यही वजह है कि उन्होंने अपनी ज़हानत को इस तरह से इस्तेमाल किया कि अमेरिका का सारे का सारा गरूर, तकब्बर वो चकनाचूर होकर बिल्कुल ज़मीन बोस हो गया था। तो जब अमेरिका को ये पता चला, अमेरिकियों को पता चला कि हम ट्रैप में आ चुके हैं, इधर उधर से बातें हुई, तो अमेरिका ने खालिद मोहम्मद शेख के साथ होने वाला ये मुआहदा मनसूख कर दिया। अमेरिका ने खालिद शेख मोहम्मद समेत 9/11 हमलों के मनसूबा साजों के साथ मुकदमा से कबल होने वाली डील यानी मुआहदा मनसूख कर दिया। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने तीनों मुलज़मान के साथ मुकदमे की कार्रवाई से कबल तय पाने वाली डील को मनसूख करते हुए जारी करदा एक मेमो में कहा है कि वो फ़ौजी अदालत की निगरानी करने वाले इस अफसर के इख्तियार को मनसूख कर रहे हैं जिसने मुआहदे पर दस्तखत किए थे। अमरीकी ज़राए अबलाग के मुताबिक इन अफराद ने इस्तिगासा की जानिब से अदालत में सज़ाए मौत की दरख्वास्त न करने के बदले में एतराफ़ जुर्म पर रजामंदी ज़ाहिर की थी और ख्याल किया जा रहा था कि इस मुआहदे के बायस शायद ये मुबैना हमला आवर सज़ाए मौत से बच जाते। मेमो में खालिद शेख मोहम्मद समेत 5 मुलज़मान के नाम दर्ज थे, मगर असल मुआहदे में 3 मुलज़मान का नाम शामिल था। उनमें खालिद शेख मोहम्मद, वलीद मोहम्मद साले मुबारक बिन अताश और मुस्तफ़ा अहमद आदम अल होसावी शामिल हैं। ये तमाम अफराद क्यूबा में अमेरिकी बहरिया के अड्डे गुआंतानामो बे में बरसों से बग़ैर किसी मुकदमे के कैद हैं। ऑस्टिन ने ब्रिगेडियर जनरल सोसन एस्किलियर को लिखा, मुलज़म के साथ मुकदमे से पहले मुआहदा करने की ज़िम्मेदारी आला अथॉरिटी के तौर पर मुझ पर आयद होनी चाहिए, लिहाजा मैं फ़ौरी तौर पर आपका इख्तियार वापस लेता हूँ और तीनों प्री ट्रायल मुआहदों से दस्तबरदार होता हूँ। वाइट हाउस ने इस मुआहदे में कोई किरदार अदा नहीं किया था। इससे कबल अमेरिकी महकमा दिफा का कहना था कि 9/11 हमलों की मनसूबाबंदी करने वालों में से 3 मुलज़मान ने मुकदमे की कार्रवाई से कबल समझौता कर लिया है। इस मुआहदे की शराइत के बारे में तफसीलात नहीं फराहम की गई थीं। 2001 में अल-कायदा के हमलों में न्यूयॉर्क, वर्जीनिया और पेंसिल्वानिया में तकरीबन 3000 अफराद मारे गए थे। इन हमलों ने अमेरिका की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग को जन्म दिया था। 9/11 हमला दूसरी आलमी जंग के बाद अमेरिकी सरजमीन पर होने वाला सबसे मुहलक हमला था। दूसरी आलमी जंग के दौरान 1941 में पर्ल हार्बर पर जापान के हमले में 2400 अफराद मारे गए थे। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मुलज़मान के साथ मुआहदे का पहली दफ़ा जिक्र प्रोसिक्यूटर्स की जानिब से 9/11 हमलों के मुतासरीन के ख़ानदान को भेजे गए ख़त में किया गया था। चीफ प्रोसिक्यूटर रेयर एडमिरल एरोन रग ने अपने ख़त में लिखा कि सज़ाए मौत को मुमकिन सज़ा के तौर पर हटाए जाने के बदले में तीनों मुलज़मान ने चार्जशीट में दर्ज 2976 अफराद के कत्ल समेत तमाम इल्ज़ामात का एतराफ़ करने पर रजामंदी ज़ाहिर की है। इन तीनों अफराद पर अमेरिकी शहरियों पर हमले, जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी, हाई जैकिंग और दहशतगर्दी समेत मुतअद्दिद इल्ज़ामात आयद हैं। द टाइम्स की खबर के मुताबिक तवक्को की जा रही थी कि तीनों मुलज़मान बाज़ाब्ता तौर पर अपना एतराफ़ जुर्म अगले हफ्ते के अवाइल में अदालत में जमा करवा देंगे। खालिद शेख मोहम्मद को 9/11 हमलों का मास्टर माइंड समझा जाता है। इन हमलों में हाईजैकर्स ने मुसाफिर बरदार तैयारों को हाईजैक करके उनमें से 2 तैयारों को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जबकि तीसरे तैयारे को पेंटागन से टकरा दिया था।
ہائی جیک کیا جانے والا چوتھا طیارہ مسافروں کی جانب سے مزاحمت کے بعد پینسلوینیا کے ایک کھیت میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ امریکہ سے تعلیم یافتہ خالد شیخ محمد کو مصطفیٰ الحوصاوی کے ہمراہ مارچ 2003 میں پاکستان سے گرفتار کیا گیا۔ استغاثہ کا کہنا ہے کہ خالد شیخ محمد نے ہی طیاروں کو ہائی جیک کر کے انہیں امریکی عمارتوں سے ٹکرانے کا منصوبہ القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کو پیش کیا تھا۔ ان پر ہائی جیکروں کی بھرتی اور ان کی تربیت میں مدد دینے کا الزام بھی ہے۔ دوران تفتیش خالد شیخ محمد پر واٹر بورڈنگ سمیت مختلف طریقوں سے تشدد کیا گیا۔ بعد ازاں امریکی حکومت نے واٹر بورڈنگ پر پابندی عائد کر دی تھی۔ ایڈمرل رگ نے اپنے خط میں لکھا کہ ملزمان کے ساتھ معاہدے کا فیصلہ آسان نہیں تھا اور یہ انصاف کے حصول کے لیے بہترین راستہ ہے۔ اس سے قبل ستمبر میں بائیڈن انتظامیہ نے کیوبا میں امریکی بحریہ کے اڈے پر قید 5 افراد بشمول خالد شیخ محمد کے ساتھ معاہدے کی شرائط کو مسترد کر دیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق ان افراد نے مبینہ طور پر صدر بائیڈن سے اس بات کی ضمانت مانگی تھی کہ انہیں قید تنہائی میں نہیں رکھا جائے گا اور انہیں نفسیاتی مسائل کے علاج تک رسائی دی جائے گی۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کا کہنا ہے کہ اس معاہدے میں صدر کے دفتر کا کوئی کردار نہیں اور انہیں گزشتہ روز ہی اس نئے معاہدے کے بارے میں بتایا گیا۔ جیم سمتھ کی اہلیہ بھی 9/11 حملوں میں ہلاک ہونے والوں میں شامل ہیں۔ نیو یارک پوسٹ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ متاثرین کے اہل خانہ 23 سال سے منتظر تھے کہ اس بات کو عدالتی ریکارڈ پر لا سکیں گے ان جانوروں نے ہمارے پیاروں کے ساتھ کیا کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے یہ موقع ہم سے چھین لیا ہے۔ جیم سمتھ کہتے ہیں کہ ان ملزمان کو ان کے کیے کی سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ ریپبلکنز نے بھی ملزمان کے ساتھ معاہدہ پر بائیڈن انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ سینٹ کے اقلیتی رہنما مچ میک کونل اس معاہدے کی مذمت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسی ڈیل کر کے حکومت نے امریکہ کے دفاع اور انصاف فراہم کرنے کی اپنی ذمہ داری سے بغاوت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات سے زیادہ بدتر یہ ہے کہ حراست میں ہونے کے باوجود ان سے مذاکرات کریں۔ خالد شیخ محمد سمیت دیگر منصوبہ ساز کون ہیں؟ خالد شیخ محمد پاکستان میں پیدا ہونے والے کویتی شہری ہیں اور ان 5 افراد میں شامل ہیں جن پر 11 ستمبر 2001 میں طیارہ ہائی جیک کرنے کے منصوبہ بندی کرنے کا الزام ہے۔ وہ 14 اپریل 1965 کو پیدا ہوئے اور وہ دہشت گرد تنظیم القاعدہ کے پراپیگنڈا کے سابق سربراہ اور ایک میکینیکل انجینئر ہیں۔ وہ اس وقت دہشت گردی سے متعلق الزامات کے تحت گوانتانامو بے کے حراستی کیمپ میں امریکہ کے زیر حراست ہے۔ 9/11 کمیشن کی رپورٹ میں انہیں 9/11 کے حملوں کے ماسٹر مائنڈ کے طور پر نامزد کیا گیا تھا۔ اسامہ بن لادن جو اس وقت القاعدہ کے سربراہ تھے 9/11 کے حملوں کے منصوبے سے جڑے ہوئے، لیکن 9/11 کی تحقیقات کرنے والے کمیشن کے مطابق حقیقت یہ تھی کہ خالد شیخ محمد جو بعد میں KSM کے طور پر جانے گئے اس حملے کے اصل معمار تھے اور وہ شخص تھے جنہیں یہ خیال آیا کہ وہ اس سے لے کر القاعدہ کے پاس پہنچے۔ خالد شیخ محمد اسامہ بن لادن کی دہشت گرد تنظیم القاعدہ کے رکن تھے اور تقریباً 1999 سے 2001 کے اواخر تک القاعدہ کی پراپیگنڈا کارروائیوں کی قیادت کرتے تھے۔ خالد شیخ محمد کو یکم مارچ 2003 میں پاکستانی شہر راولپنڈی سے امریکی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی CIA اور پاکستان کی انٹر سروسز انٹیلیجنس ایجنسی ISI نے ایک مشترکہ آپریشن کے ذریعے پکڑا تھا۔ دسمبر 2006 تک انہیں گوانتانامو بے کے حراستی کیمپ میں فوجی حراست میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ ولید محمد بن عطاش یہ کون ہیں؟ ولید محمد صالح مبارک بن عطاش بھی القاعدہ کے اہم رکن ہیں اور ان پر بھی 9/11 کے حملے کے الزامات کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کی سازش، شہریوں پر حملہ کرنے، جنگی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قتل اور املاک کو تباہ کرنے کے الزامات عائد کیے گئے۔ ہیومن رائٹس واچ کی ویب سائٹ کے مطابق وہ ایک یمنی شہری ہیں اور ان پر ہائی جیکنگ، دہشت گردی کرنے اور ان کی مالی معاونت کرنے کے الزامات ہیں۔ امریکی حکومت نے 4 دیگر افراد سمیت ولید بن عطاش پر 11 ستمبر کے دہشت گردانہ حملوں کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد میں براہ راست ملوث ہونے کا الزام عائد کیا ہے۔
بن نتاش پر خاص طور پر الزام ہے کہ اسامہ بن لادن نے انہیں امریکی ویزا حاصل کرنے کی ہدایت کی تھی تاکہ وہ امریکہ کا سفر کر سکیں اور پائلٹ کی تربیت حاصل کر سکیں تاکہ وہ بالآخر ہائی جیکنگ میں حصہ لے سکیں۔ ان پر یہ بھی الزام ہے کہ اس نے 1999 میں امریکی ویزے کے لیے درخواست دی تھی لیکن اسے مسترد کر دیا گیا تھا، جس کے بعد حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس نے القاعدہ کے لیے تحقیق جاری رکھی اور 9/11 کے ہائی جیکرز کے لیے سفر کی سہولیات فراہم کی۔ اگرچہ ولید بن نتاش کو مبینہ طور پر اپریل 2003 میں گرفتار کر کے امریکی حراست میں منتقل کر دیا گیا تھا، لیکن ستمبر 2006 تک اسے گوانتانامو بے منتقل نہیں کیا گیا تھا۔ مصطفیٰ احمد الحصاوی یہ کون ہیں؟ مصطفیٰ احمد آدم الحصاوی ایک عرب شہری ہیں اور ان پر الزام ہے کہ انہوں نے امریکہ میں 11 ستمبر کے حملوں کے لیے ایک اہم مالی سہولت کار کے طور پر کام کیا۔ ہیومن رائٹس واچ کی ویب سائٹ کے مطابق امریکی حکومت کا دعویٰ ہے کہ مصطفیٰ الحصاوی نے 9/11 کے دہشت گردانہ حملوں کے لیے فلائٹ اسکولوں کی تحقیق میں مدد کی اور کئی ہائی جیکروں کے بینک اکاؤنٹس کا انتظام کیا۔ اگرچہ الحصاوی کو مبینہ طور پر مارچ 2003 میں پاکستان سے گرفتار کر کے امریکی حراست میں منتقل کر دیا گیا تھا، لیکن اسے ستمبر 2006 تک گوانتانامو بے منتقل نہیں کیا گیا تھا۔ یہ رپورٹ جو آپ کے سامنے رکھی یہ BBC کی ویب سائٹ پر شائع ہوئی تھی۔ اس سے پہلے ہم 2 تفصیلی ویلاگ ریکارڈ کر چکے ہیں جس میں امریکہ کا خالد شیخ محمد کے ساتھ ہونے والا معاہدہ اس پر پوری تفصیل دی گئی ہے، اور ان ویلاگز میں ڈینیل پرل کیس کے حوالے سے بھی تفصیلات موجود ہیں۔ ڈینیل پرل کے قتل میں کون کون ملوث تھا اور سزا کس کو ہوئی تھی، یہ ساری تفصیلات ان 2 ویلاگز میں موجود ہیں جو اس کے بعد ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔